انہوں نے جو ایمرجنسی کی بنیاد پر جو جیسے وزیر خزانہ ہے انہوں نے اس کو جو ہے نا سے باقی انہوں نے خالی رکھی ہیں اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ابھی تک فل نہیں ہوئی ہیں اور ایون یہ کہ ریزگنیشن جہاں تک میری نالج میں ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیپل دے وانٹ مسلم لیگ این ٹو بی ان دا کولیشن ود دا پیپلز پارٹی بیکاز پیپل دے سپورٹڈ اس آل دا پارٹیز فار دی اکنامیکل اسٹیبلائزیشن فار دا پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کیونکہ وہ تھک چکے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اکنامی کا ہے. اکنامکس ہمارے ملک کی اتنی زیادہ ڈینجرس سچویشن پر ہے کہ ہنڈریڈس آف ملینز روپیز ہنڈریڈس آف بلینز روپیز میں ہمارے اوپر اس وقت جو ہے نا لون موجود ہے. ہمارا گروتھ دیکھیں کہاں جا رہا ہے, ہمارا کرنسی ریٹ دیکھیں کہاں جا رہا ہے. عام آدمی آٹے چینی اور گھی کے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے. اس وقت ہمیں مل کر سب کو, اور میری اسپیشلی ریکویسٹ کی مسلم لیگ نواز سے بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ ان کو اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو بے شک ریزالو ہوں. یہ ایشو ڈیفینیٹلی ریزالو ہونا ہے, اس پہ عوام کا ایک کانفیڈنٹ ہے ان کے اوپر اور اس کو ریزالو کریں گے لیکن ایمیکیبلی کریں گے. اس کو ایمیکیبلی ریزالو کریں, اس کو اسٹینڈ بالکل ڈیڈ لائن سیٹ کرنے میں دیکھیں بڑی پرابلمس آ جاتی ہیں. نیور ٹاکس کین ناٹ بی ہیلڈ ود دی ڈیڈ لائنس. وہ تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اینڈ جب وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ سچویشن بڑی ہیپزرڈ ہو جاتی ہے. ہاں جی یس اور نو والی بات ہو جاتی ہے. تو وی شوڈ ناٹ بی ان دا پوزیشن ٹو سے یس اور نو. وی شوڈ گیٹ آؤٹ پاکستان فرام دا کرائسس. کیا کہیں گے میجر اکنامک کرائسس ہے. کیوں ڈیڈ لائنس کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ کیا مطلب کیا پہلے 30 دن ہماری ڈیکلیریشن میں آپ لوگوں نے کہا 30 دن ہوں گے, اس کے بعد 12 مئی کی تاریخ رکھتی. کیا ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اب کھل کے موقف سامنے آ گیا کہ وہ ڈیڈ لائنز نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم دیا جائے اور کانسٹیٹیوشنلی اس کو ریزالو کیا جائے. تو پھر آپ لوگ اس پہ ڈیڈ لائنز پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے سب سے اہم ستون جسٹس کا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر آپ کی گمگیر ہے تو آپ کے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہونی ہے, آپ کے اندر کبھی اسٹیبلٹی نہیں آنی ہے اور جس کی وجہ سے کرائم کا ریشو اپ ہونا ہے, ادارے خود بخود خود مختار مادر پدر آزاد ہونے ہیں. اور وہی سلسلہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ لیں, کافی دنوں سے کیا ہے, سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ روزمرہ کی اشیاء دیکھ لیں, یہ پچھلے 8 سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ جو چیز آج آپ کو دال اگر 40 روپے کلو مل رہی ہے تو صبح آپ جا کے لیں کل شام کو تو آپ کو وہ 50 روپے کلو مل جائے گی, اگلے دن جا کے دیں تو آپ کو 55 روپے کلو مل جائے گی. آئل کا, گھی کا, سب کی اور چاول کا سب کا سلسلہ یہی چلا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جوڈیشری سے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور ججز سے, یہ ساری چیزیں. اور ہمیں 60 سالوں بعد پہلی دفعہ ایک ایسی جوڈیشری سامنے آئی ہے کہ جو ہر طرح کا اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے. کس طرح کا اسٹینڈ؟ تھوڑا سا بتائیے گا. جوڈیشری کا کام تو پورے ملک کو, پوری دنیا کو, ہر ایک انسان کو انصاف فراہم کرنا ہے نا. اسٹینڈ کا جو آپ نے لفظ لیا تو کس چیز کا اسٹینڈ؟ جسٹس کا مطلب جسٹس فار آل, فرسٹ ٹائم جسٹس فار آل, ہر ایک کے لیے. ہمارے یہاں کوئی ادارہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, کوئی بھی ادارہ ایسا نہ ہو. اور ہمیشہ ماضی میں یہی رہا ہے کہ اداروں کا سلسلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ادارے ایسے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے جس کی. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جسٹس. اگر آپ کو جسٹس فراہم ہے ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیسے اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. آپ کو تو شروع سے کوشش کی جا رہی ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کے ملک کے اندر یہ ساری کریشنز تھی, یہ طالبانائزیشنز جو تھی آپ کے اندر, یہ جو انتہا پسندی جو تھی, وار اینڈ ٹیررزم جو تھی, یہ سب کریٹڈ تھی آپ کے یہاں. اور یہ آپ کسی اور کی جنگ لڑ رہے تھے, آپ نے یہ دوسرے کی جنگ اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے ملک کے اندر اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اب ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے, ان اداروں کو جو ہے کہ دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کہ ایک مضبوط اسٹانڈ کی, مضبوط اکثریت کی, مضبوط میجورٹی کی آپ کو ضرورت ہے. اور ایک ادارہ جو ہے جوڈیشری جو ہے اس کا انتہائی ضروری ہے کہ اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا. نہیں, آئی ایم سوری, مجھے یہاں پہ ایک پوائنٹ جو کلیئر نہیں ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہے جس کی طرف ابھی آپ نے واضح طور سے اشارہ کیا, اور بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے, اس کا انصاف سے کیا تعلق ہے؟ میں لٹل کنفیوزڈ ہے. انصاف سے تو آپ کا کیا مطلب ہے, کیا will they negotiate with the Americans؟ انصاف سے تو تعلق نہیں, امریکن سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو بات آ جاتی ہے جسٹس پہ,
جب آپ کو جسٹس مل رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر تقریباً 80% مسائل جو ہیں وہ خود بخود سالو ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاں جو ہے کہ بہت ساری چیزوں کا پچھلے کافی عرصے سے بحران چل رہا ہے. آپ کے ہاں گندم کا بحران چل رہا ہے, آپ کے ہاں چینی کا بحران چل رہا ہے. نیب کے اندر آپ کا چینی کا کیس گیا اور نیبز نے اس کی 1 مہینہ 10 دن انکوائری کی. اس کے بعد انہوں نے کہا, احتساب بیورو نے کہا کہ اگر ہم نے کنٹینیو رکھا تو چینی کا ریٹس وہاں چلا جائے گا کہ جو ہم کنٹرول کرنے سے باہر ہو لے جائیں گے. لیتے ہیں کیونکہ ایک اور بھی بڑا اہم مسئلہ ہے آج کل, اور وہ اس وقت ہم بات کریں گے اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک محمد قیوم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. ہیلو ملک محمد قیوم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کی بہت مہربانی ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو میڈیا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے, تھوڑے سا کلیئر کیجئے گا کہ کیا پابندیاں ہم پر عائد کی گئی ہیں اور ہم کن چیزوں کو کوئی پابندی عائد نہیں ہے, اور وہ پابندی جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو ڈیروگیٹری جو جوڈیشری کے خلاف ہو اس کو نہیں کریں گے. مثلا یہی ہے کہ گالیاں نہیں نکالیں گے آپ. اچھا, باقی آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور کریے ان ماڈریٹ لینگویج تو دیٹ از یور جو مرضی کیجیے. فی الحال کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں لگی. اچھا ملک صاحب, ایک اور بات ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے حوالے سے ایک نجی ٹیلی ویژن کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو بلایا گیا تھا, لیکن آج وہ جو کیس ابھی ہیئرنگ میں ہے لیکن اس کی پوری ٹرانسکرپٹ اخبار میں چھپی ہوئی ہے, تو کیا یہ کسی بھی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ از اٹ کریکٹ کہ کیا یہ چھپ سکتی ہے یا نہیں چھپ سکتی؟ کیا چھپا ہوا ہے جی؟ ٹرانسکرپٹ جو سپریم کورٹ میں جج صاحب کی اور لوگوں کی جو بات چیت ہوئی ہے کیس نہیں, وہ ویسے نہیں چھپنی چاہیے, کیونکہ اس میں جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلی جاتی ہیں, مجھے کسی کانٹیکسٹ میں وہ بات کی جاتی ہے اس کا اور مطلب نکلتا ہے, اور اگر آپ کسی اور طرح سمجھے تو اور نکلتا ہے. اور نہیں تو سر اگر اب یہ چھپ گئی ہے تو کیسز میں آگے ڈیپریکیٹ کیا سپریم کورٹ نے. نہیں تو اب کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے؟ کنٹیمپٹ تو ایسا نہیں ہو, مگر مے بی اگر اٹ آل ڈیپینڈ کیا گفتگو ہے, کیا کنٹینٹس ہیں, کیا آپ نے چھاپا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ملک صاحب وہ جو ٹرانسکرپٹ میں نے پڑھی ہے اس میں تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے جو جج صاحب ہیں وہ بات نہیں کرنے دے رہے یا بات نہیں سن رہے آف دا پرسن ہو از اکیوزڈ. نہیں یہ میں ادھر خود تھا, اور یہ بلکہ اٹ واز دی ادر وے اراؤنڈ. میرے خیال میں جو سپریم کورٹ نے ٹالرنس دکھائی ہے اس دن وہ اٹ از ریمارکیبل ان دا سینس کہ جو یہ تھے پہلے تو وہ جو ان کا, میں تو آئی واز مور آف اے نیوٹرل آبزرور لائک اینی تھنگ, اینڈ میں تو اس میں کم بولا, مگر جو the way the judges were being addressed would left many things it was not at all desirable. اور پھر اس پہ نوٹس تو ایک آدمی کو تھا, پھر ایک آ گئے, 2 آ گئے, 3 آ گئے, انہوں نے پھر تقریریں شروع کر دی, اور کبھی عدالت میں نے تالیاں بجتی نہیں دیکھی, اور جب انہوں نے کچھ آگے جواب دیے تو تالیاں بجنی. ملک صاحب ہم نے جوڈیشری کو پہلے پولیٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھا, ہم ایک مسئلے سے نہیں ابھی نکل پائے, اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ میڈیا اور جوڈیشری کے درمیان خدا نخواستہ کوئی تصادم کریٹ کرنے کی کوشش. میں آپ کو شور کرتا ہوں ایسی کوئی جوڈیشری کی, because I am part of the judiciary in that sense, مگر پھر بھی being the chief law officer of the country کوئی ایسی کنفرنٹریشن نہیں ہوگی. اور یہ جو اصل میں نوٹس دیا گیا ہے اس لیے نہیں دیا گیا کہ انہوں نے یہ خبر کیوں چھاپی ہے. جی ہوا یہ تھا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ رجسٹرار نے کہ جی آپ نے کیوں خبر چھاپی ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ ہم سے لکھ کے وضاحت کریں اور پھر کریں, وہ ہم چھاپیں گے. تو وہ دے رسپونڈڈ اس پہ اٹ واز فیلڈ کہ وہ کوئی جوڈیشری کی سپریم کورٹ کی عزت کے خلاف بات ہے, ورنہ ادروائز تو سپریم کورٹ بڑی ٹالرنٹ ہے جی. اور آپ دیکھیں انہوں نے کئی باتیں ایسی کہی ہیں جس پہ انہوں نے ایکشن کبھی لیا ہے. بہت بہت شکریہ ملک قیوم صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین اس پر بھی ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.